رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور قرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ کو احکام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا نواں سلسلہ ہے اور ہمارا موضوع چل رہا تھا رمضان اینڈ ہیلتھ، اس کا تیسرا حصہ ہے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے اور روایت فرمانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، آپ اپنی قوم کو خبر دے دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اسے صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہوں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں تو جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ احادیث میں تو آیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے، لیکن ہم الٹا بیمار ہو رہے ہیں۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری بے احتیاطیاں جو ہیں اس وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ نفس روزہ کی وجہ سے ہمیں صحت ملتی ہے، لیکن سحری اور افطاری میں جو ہم خوراک کا بے جا استعمال کرتے ہیں اور مضر صحت چیزیں کھاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چیزیں ایکشن کرتی ہیں، نہ کہ روزہ ہماری صحت پر ایکشن کرتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ سحری میں ہم نے کیا کیا چیزیں کھانی ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سحری میں کھانے کی احتیاطیں۔ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانے سے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، تیزابیت شروع ہو جاتی ہے، لہذا سحری میں ایسی غذائیں کھائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ سحری دودھ کے ساتھ کھجور، مختلف پھلوں، دودھ اور دہی کے ساتھ کرنا بھی مفید۔ سحری میں دودھ کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھانے سے اچھی خاصی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ سحری میں آنچنے آٹے کی روٹی کھانا مفید ہے کیونکہ یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض یا دیگر کمزوری کے شکار سحری میں دلی استعمال فرمائیں۔ جی آپ نے سنا کہ سحری میں ہمیں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ سنتے ہیں افطاری میں ہم نے کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اور کن کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو ہماری صحت پر اچھا اثر کریں۔ افطاری میں کھانے کی احتیاطیں۔ افطاری میں فوراً ٹھنڈا پانی پینے سے گیس، تبخیر معدہ اور جگر کے وارم کا سخت خطرہ ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی افطاری میں ایک کھجور کے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ افطاری میں کیمیکل سے بھرپور مشروبات اور ٹھنڈی بوتلوں کی بجائے تخم ملنگا، لیموں اور شہد یا چینی کا شربت استعمال کریں۔ جی آپ نے سنا۔ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ رمضان کے اندر جو مریض ہوتے ہیں دوائی لیتے ہیں تو وہ کیسے لیں؟ حالانکہ وہ روزے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو مریض 3 طرح کے ہوں گے، یا تو 1 ٹائم والے ہوں گے، یا 2 ٹائم والے ہوں گے، یا 3 ٹائم والے ہوں گے۔ 1 ٹائم والے جو مریض ہیں یا تو وہ صبح دوائی لیتے ہوں گے یا شام کو،
اگر وہ صبح دوائی لیتے ہیں تو سحری میں لے لیں، اور شام کو لیتے ہیں تو افطاری میں لے لیں۔ 2 ٹائم والے مریض ہیں، وہ صبح اور شام دوائی لیتے ہیں تو ایک مرتبہ سحری میں دوائی لے لیں، دوسری مرتبہ افطاری میں لے لیں۔ 3 ٹائم والے مریض ہیں، یعنی صبح، دوپہر اور شام کو دوائی لیتے ہیں، تو آپ رمضان میں کیا کریں گے؟ وہ ایک مرتبہ سحری میں دوائی لے لیں، ایک مرتبہ افطاری میں دوائی لے لیں، اور تیسری مرتبہ تراویحوں کے بعد دوائی لے لیں۔ تو یہ جو تسلسل ہوگا دوائی کا نہیں ٹوٹے گا، یہ ماہرین کی تحقیق ہے۔ اگلا ہمارا موضوع ہوگا روزہ اینڈ میڈیکل، تو ضرور سنیے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان مرحبا